بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک ماہر جنگجو اور سچے مسلمان ہونے کے علاوہ انہوں نے اپنی زندگی میں جس قدر مساوی انصاف فراہم کرنے میں کردار ادا کیا ہے وہ تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا۔ ان کی سلطنت میں چاہے کوئی یہودی تھا، عیسائی یا مسلمان، ہر ایک کو اسلام کے بنائے گئے سنہری اصولوں کے مطابق انصاف فراہم کیا جاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگی فتوحات کی دن بدن بڑھتی ہوئی کامیابیاں دیکھ کر دشمن سکون سے سو نہ پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلطان کو انتہائی درجے کی عقل، ذہانت اور بہادری سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ صلاحیتیں دی تھیں کہ وہ دوست اور دشمن میں فرق سمجھ سکتے تھے۔ سلطان کو معلوم تھا کہ دن بدن بڑھتی ہوئی مسلمانوں کی یہ کامیابیاں دیکھ کر دشمن کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ہمیں ہر مقام پر رسوا کرنے کی کوشش کرے گا۔ مصر کا سب سے زیادہ مشہور تجارتی قبیلہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیا، کیونکہ یہ قبیلہ ایک سونے کی چڑیا تھی۔ یہ قبیلہ پورے مصر کے تمام بازاروں میں سے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ اس قبیلے کا تجارتی بازار سب سے بڑا تھا اور یہ قبیلہ تجارت کے لحاظ سے سب سے مشہور اور اہم تھا۔ اس کو حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے بھی اہم تھا اور دشمن تو اس پر جان چھڑکتے تھے کہ یہ قبیلہ کسی بھی حال میں سلطان کو فتح نہیں کرنے دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت سے سلطان نے 4 دنوں کی مسلسل دن رات جنگی کارروائیوں کے بعد اس سے فتح کر لیا تھا۔ دوستو، یہ واقعہ انتہائی قیمتی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اور عقلمندانہ فیصلوں سے بھرا ہوا ہے، جسے سن کر آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلمانوں کا سلطان ہونے پر فخر محسوس ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو پورا سنیے گا تاکہ یہ واقعہ آپ کی ذہنی قابلیت کو بڑھا سکے۔ مصر کے اس قبیلے کو فتح کرنے کے چند دن بعد ہی اس قبیلے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس قبیلے میں موجود تمام گھروں کے دروازے وغیرہ نہیں تھے، یعنی کہ یہ خیمہ نما بنے ہوئے تھے اور ان کی حفاظت کے لیے گھر والے کوئی توجہ نہ دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پچھلی 1 صدی سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا جس میں لوگوں کے مال و جان کو کسی قسم کا خطرہ ہو۔ لوگوں کے مال مویشی سارا دن ایک دوسرے کے کھیتوں میں چرتے پھرتے تھے اور شام کو اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے تھے۔ اس قبیلے کے لوگ بہت زیادہ ملنگسار تھے، خاص کر اگر کسی گھر میں شادی ہوتی تو گویا پورا قبیلہ سجایا جاتا اور ایک دوسرے کی غمی میں بھی سب شریک ہوتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک بڑا زمیندار رہتا تھا جو انسانیت کے لیے درد دل رکھتا تھا، لوگوں کے لیے پیار و محبت رکھتا تھا اور ہر وقت خوف خدا کی وجہ سے ڈرتا تھا۔ ایک بڑا زمیندار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں کا سب سے بڑا سرپنچ بھی تھا۔ اس گاؤں کے مسائل حل کرانے میں یہ شخص پیش رہتا تھا اور تمام قبیلے والے اس زمیندار کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس بڑے زمیندار یعنی سرپنچ کی بیٹی اپنی مویشیوں کے لیے کھیتوں میں چارہ بنانے گئی۔ سرپنچ کی کافی زیادہ زمین تھی اور ہر جگہ کھیت ہی کھیت تھے۔ جب اس کی بیٹی کھیتوں میں چارہ بنا رہی تھی، اس وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب واقعہ تھا۔ کسی نامعلوم آدمی نے اچانک پیچھے سے سرپنچ کی بیٹی کی آنکھوں پر کپڑا باندھا اور پھر کوئی نشہ آور جڑی بوٹی اس کے ناک سے لگائی۔ اس سے پہلے کہ زمیندار کی بیٹی مڑ کر اس شخص کو دیکھ پاتی، وہ بے ہوش ہو کر کھیت میں گر پڑی۔ اس نقاب پوش معلوم شخص نے سرپنچ کی بیٹی کو داغدار کیا، کیونکہ کھیت کافی زیادہ تھے اور وہاں کسی کی آمد و رفت کا امکان نہیں تھا۔ کافی دیر بعد سرپنچ کی بیٹی کو جب ہوش آیا تو وہ نیم برہنہ حالت میں تھی۔ اس کے آدھے کپڑے پھٹ چکے تھے۔ اس لڑکی کے اوسان خطا ہو چکے تھے، لیکن اسے اس بات کی بھنگ لگ چکی تھی کہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس لڑکی کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک پسینے سے شرابور تھا اور چہرے اور چھاتیوں پر بھیانک نشان موجود تھے۔ یہ سب دیکھ کر وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ پہلے اس کے دل میں خیال آیا کہ اپنی نس کاٹ کر اپنی زندگی ختم کر لے، پھر خیال آیا کہ کھیتوں میں موجود بڑے کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لے، لیکن پھر اچانک اپنے باپ یعنی کہ زمیندار کا خیال آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اسی کے سہارے ہی زندہ ہے
اور وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ ماں کی وفات کے بعد باپ بیٹی ایک دوسرے کا سہارا تھے اور میرے باپ نے مجھے بڑی ہی لاڈ پیار سے پالا ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرا باپ جیتے جی مر جائے گا۔ سرپنچ کی بیٹی ایسی سوچ و بچار میں تھی کہ کیا کرے کہ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑے چند سونے کے سکوں پر پڑی اور سکوں کے ساتھ ہی کھیت میں موجود پیپل کے ایک بڑے پتے پر ایک تحریر بھی لکھی تھی۔ یہ سب دیکھ کر یہ لڑکی پہلے تو بہت زیادہ ڈر گئی اور چونک گئی کہ یہ سب کیا ہے۔ پھر ہمت کر کے اس لڑکی نے اس پیپل کے پتے پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے کی کوشش کی، جس پر لکھا تھا، مسلسل آدھا گھنٹے تک مجھے لطف اندوز کرنے کا بہت شکریہ۔ یہ میری زندگی کا یادگار آدھا گھنٹہ تھا جس کو میں مفت میں کیش نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ان لمحوں کی قیمت بھی ادا کی ہے۔ یہ سونے کے سکے تمہاری قیمت ہے۔ میں تو یہاں سے گزر رہا تھا، اس لیے میرے پاس اتنے ہی سونے کے سکے موجود ہیں۔ اگر زندگی میں دوبارہ کبھی موقع ملا تو سونے کے سکوں کا ڈھیر لگا دوں گا۔ یہ سب دیکھ کر لڑکی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ کبھی خودکشی کرنے کے بارے میں سوچتی تو کبھی اپنے باپ کی حالت پر اس کو ترس آتا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا اور گھر کے بجائے قاضی کی عدالت میں جا پہنچی۔ یہ اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس کے باپ یعنی کہ سرپنچ نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ جتنا وہ غیرت والا شخص ہے وہ تو شرم سے ہی مر جائے گا۔ یہ لڑکی اپنا مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس پہنچی اور رو رو کر کہنے لگی کہ اس گاؤں کی بیٹی کی عزت پر حملہ ہوا ہے۔ آج میرے ساتھ کسی نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں۔ اگر آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میرا مجرم نہ پکڑا تو یہ قاضی صاحب آپ کا ایک اور ظلم مجھ پر ہوگا۔ قاضی نے جب سرپنچ کی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ پھر قاضی نے اس لڑکی سے سارا ماجرا پوچھا اور لڑکی نے سارا قصہ بیان کرنے کے بعد وہ پیپل کے پتے پر لکھی تحریر اور سونے کے سکے قاضی صاحب کے سامنے ثبوت کے طور پر حاضر کر دیے۔ قاضی صاحب نے سارا ماجرا سننے کے بعد اور اس تحریر اور سونے کے سکوں کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گاؤں کے تمام مردوں کو ابھی اسی وقت عدالت کے احاطے میں جمع کیا جائے۔ جو بھی آنے سے انکار کرے اس کی گردن کو فوری اڑا دیا جائے۔ سپاہیوں نے حکم پر عمل کیا اور تھوڑی ہی دیر میں گاؤں کے تمام لوگوں کو قاضی صاحب کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ اب اس قبیلے کے تمام مرد اس لڑکی اور قاضی صاحب کے سامنے حاضر ہو چکے تھے۔ پھر قاضی صاحب نے 2 ماہر شناسوں کو بلایا جو کہ اس لکھائی کی شناخت کر سکیں۔ ان دونوں شناسوں نے ایک ایک کر کے سب کی لکھائی چیک کی مگر کسی بھی مرد کی ہینڈ رائٹنگ میچ نہ ہوئی۔ اتنے میں کسی نے جا کر اس لڑکی کے باپ یعنی اس ذمہ دار کو بھی اطلاع دی کہ یہ سارا ماجرا ہو چکا ہے، آپ کو خبر تک نہیں۔ وہ بیچارہ پریشانی کے عالم میں دوڑا دوڑا عدالت کے احاطے میں آ پہنچا۔ سرپنچ بلند آواز میں غصے کی حالت میں چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ تم تمام قبیلہ والوں کے لیے مر جانے کا مقام ہے۔ میں نے تم لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑی، جس قوم کی فلاح کے لیے دن رات محنت کی، اس کا مجھے تم لوگوں نے یہ صلہ دیا ہے۔ تم نے میری بیٹی کو ہی داغدار کر ڈالا۔ عدالت میں موجود اس قبیلے کے تمام لوگوں نے انتہائی ہمدردی سے کہا کہ یہ جرم کرنے سے پہلے ہم ہلاک نہ ہو جاتے۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہم تمہاری بیٹی کو اپنی سگی بہنوں سے، سگی بیٹیوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ عدالت میں موجود ایک بوڑھے دانا شخص نے کہا کہ قاضی صاحب، سرپنچ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص بڑا چالاک تھا۔ اس سے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے دل میں انتقام کی آگ جل رہی تھی، ورنہ وہ پتے پر تحریر نہ لکھتا اور نہ ہی سونے کے سکے رکھ کر جاتا۔ مجھے تو کوئی یہ سازش لگتی ہے۔ قاضی نے سرپنچ سے پوچھا کہ تمہارا کسی سے کوئی جھگڑا تو نہیں؟ جس پر سرپنچ نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ قاضی صاحب، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، نہ ہی میں نے زندگی میں کسی سے کبھی کوئی بحث کی، نہ کسی کا حق مارا اور نہ ہی کبھی کسی کا دل دکھایا۔ سرپنچ نے غصے کی حالت میں قاضی صاحب سے کہا کہ مجھے آج ہی اپنی بیٹی کا مجرم ہر حال میں چاہیے۔ یہ سن کر قاضی صاحب بڑا پریشان ہوا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس تمام لوگوں کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پہنچو۔ خیال رہے کہ ان تمام لوگوں میں سے ایک بھی شخص کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس قبیلے کے تمام مردوں کے ہجوم کو چاروں طرف سے گھیر کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر کیا گیا۔ پھر قاضی صاحب نے سلطان کو سارے حالات و واقعات سے آگاہ کیا اور قاضی نے کہا کہ یہ سرپنچ
انتہائی نیک آدمی ہے، اس پورے قبیلے کو سنبھالنے والا یہی شخص ہے، اس نے ہمیشہ اس گاؤں کے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ بھی آ رہا تھا اور اس بزرگ پر ترس بھی آ رہا تھا جو کہ انتہائی نیک تھا۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں سے کہا کہ پانی کا ایک بڑا سا برتن لایا جائے، اس پانی کو آگ پر گرم کیا جائے، اتنا گرم کیا جائے کہ یہ پانی آگ بن جائے۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی۔ سلطان نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب مجرم کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا تو اپنے گناہ کا اقرار کیسے نہیں کرے گا۔ عدالت میں موجود سب لوگ خوف سے کانپنے لگے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے التجا کرنے لگے کہ خدا کی قسم ہم بے گناہ ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ظلم مت کرو۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی باتوں کو نہ سنتے ہوئے اگلی ترکیب سوچ رہا تھا۔ اتنے میں پانی آگ سے بھی زیادہ گرم ہو چکا تھا، جسے کھولتا ہوا دیکھ کر عدالت میں موجود تمام لوگ خوف کے مارے ڈر رہے تھے اور سبھی کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ عدالت میں موجود تمام مرد قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ سلطان کا یہ حکم سنتے ہی گاؤں کے مرد حضرات کی چیخیں نکل گئیں، انہیں اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ ایک بڑی عمر کے اس دیہاتی نے سلطان سے کہا کہ اے سلطان، مجھے آپ کھولتے ہوئے پانی کے کڑاہ میں نہ ڈالیں بلکہ سیدھا آگ میں ہی ڈالیں۔ جب آپ نے ہم سب کو بے گناہ مارنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر ایسی سزا دیں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ سلطان نے قطار میں کھڑے مردوں کو گننا شروع کیا اور سپاہی سے کہا کہ وہ سونے کے سکے لے آؤ۔ سپاہی سونے کے سکے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لے کر حاضر ہوا تو سلطان نے انہیں ان سکوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا۔ عدالت میں موجود تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل سے بہت زیادہ حیران و پریشان ہو رہے تھے کہ آخر سلطان کرنا کیا چاہتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ان تمام مرد حضرات کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ کم از کم ہم تو پانی میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک اس گرم پانی میں موجود سونے کے سکوں کی وجہ سے اس پانی کے اوپر بننے والے تہ کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر غور و فکر کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گاؤں کے جتنے بھی قصاب ہیں ان سب کو عدالت میں حاضر کیا جائے۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ اس پورے قبیلے میں صرف 3 ہی قصاب ہیں، جن میں سے ایک قصائی تو کافی دنوں سے بیمار ہے اور وہ علاج کرانے کے لیے تقریباً 2 ماہ پہلے ہی دوسرے شہر میں جا چکا ہے۔ بقیہ 2 قصابوں کو سپاہی لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ سلطان نے پہلے ان سے پوچھا کہ جب سارا گاؤں یہاں پر اکٹھا ہوا ہے تو تم دونوں کیوں نہیں آئے؟ ایک قصائی بولا کہ آج میں نے گوشت کا پھٹا نہیں لگایا کیونکہ میں اپنی بیٹی سے ملنے گیا ہوا تھا، جبکہ دوسری قصائی نے کہا کہ مجھے کچھ خبر نہیں کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو آگے آنے کا حکم دیا۔ سلطان نے اونچی آواز میں گاؤں والوں سے پوچھا کہ آج ان دونوں نے دکان کھولی تھی یا نہیں؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ ایک دکان تو آج بند تھی جبکہ دوسری دکان کھلی تھی اور یہ سارا دن گوشت فروخت کرتا رہا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جس آدمی کی دکان آج کھلی تھی اس کو پکڑ کر زندان میں ڈالو اور اس کو اس وقت تک مارتے رہو جب تک یہ اپنا جرم قبول نہ کر لے۔ اگر پھر بھی یہ اپنا جرم قبول نہ کرے تو اس کڑھا کو آگ جیسے پانی میں اس کو ڈال کر اس کا جرم قبول کروایا جائے گا۔ ابھی سپاہی اس قصائی کو لے کر زندان کی طرف مارنے کے لیے لے جا رہے تھے، اس سے پہلے ہی اس نے اپنا جرم قبول کر لیا اور سلطان سے اپنی زندگی بخشنے کی معافی مانگنے لگا۔ یہ دیکھ کر تمام قبیلے کے مرد حضرات بڑے حیران ہوئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر آسانی سے مجرم کو کیسے پکڑ لیا۔ اس سے بھی زیادہ حیرانگی قبیلے کے تمام مرد حضرات کو اس پر تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شناخت آخر کیسے کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب میں نے ان سکوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا تو پانی پر گوشت کی چکنائی کی ایک تہ بن گئی تھی۔ بس مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کام ایسا شخص کر سکتا ہے جس نے یا تو کسی جانور کو ذبح کیا ہے یا یہ کام کسی قصائی کا ہے
جو گوشت فروخت کرتا ہے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ گاؤں میں آج ایک اسی شخص نے جانور ذبح کیا ہے اور سارا دن پھٹے پر بیٹھ کر گوشت فروخت کرتا رہا ہے، تو میرا سارا شک اس کسائی پر گیا۔ چونکہ دوسرا کسائی جو بیمار ہے اور دوسرا شہر گیا ہے، اور تیسرا کسائی کا آج پھٹا بند تھا، جبکہ اس کسائی کی دکان کھلی تھی، تو اس نے ہی سرپنچ کی بیٹی کے ساتھ کھیت میں زیادتی کی ہے۔ جب سلطان نے اس کسائی سے حقیقت پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کے مخالف بادشاہ نے جاسوسی کرنے کے لیے آپ کی سلطنت میں بھیجا ہے اور مجھ سے کہا کہ تم سرپنچ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرو، اور اس سے سرپنچ کی عزت بھی خراب ہوگی اور سرپنچ کا شک جائے گا اپنے گاؤں والوں کے مردوں پر، تو ان میں تنازع کھڑا ہو جائے گا اور یہ لوگ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں دشمن حکمران کا سارا پروپیگنڈا سمجھ آ گیا۔ پھر اس کسائی نے کہا کہ میں نے سرپنچ کی بیٹی کو کھیت میں چارہ بنانے کے لیے جاتا دیکھا اور یہ اکیلی تھی، تو پھر میں اس کا پیچھا کرنے لگا اور انہی گوشت والے ہاتھوں سے سکے جیب سے نکالے تھے۔ اب تو اس نے اپنے جرم کا اعترافی بیان بھی دے دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دشمن حکمران کی بھیجی ہوئی جاسوس کی گھٹیا حرکت کی وجہ سے اس کی جرم کی عبرتناک سزا سنا دی۔ پھر سپاہیوں نے پکڑ کر اسی کھولتے ہوئے پانی کی کڑام میں اس کو ڈال دیا۔ سب دیہاتیوں نے اپنی آنکھوں سے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا اور اس کی چیخیں سنی۔ اس کے بعد اس پورے قبیلے میں ایسا واقعہ دوبارہ کبھی پیش نہ آ سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ سرپنچ بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کا چہرہ لٹکا ہوا ہے، تو سلطان نے سرپنچ سے دریافت کیا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ اب تو تمہارا مجرم پکڑا گیا ہے اور وہ اپنے کیے کا انجام بھی بھگت رہا ہے۔ سرپنچ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں، کیونکہ اس واقعے کے بعد میری بیٹی کی منگنی ٹوٹ چکی تھی، اور میری اس داغدار بیٹی سے اب کون شادی کرے گا؟ یہ میرے لیے عمر بھر کا سب سے بڑا بوجھ بن چکا ہے، جو کبھی بھی میری کمر کو سیدھا نہیں ہونے دے گا۔ اس ذمہ دار کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک وزیر کے ساتھ اس کی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا اور شرط رکھی کہ اسی وقت رخصتی ہوگی۔ سرپنچ نے عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کیا اور اس کی بیٹی نے نئی زندگی کا کامیاب آغاز کیا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی جملے ادا کیے کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن جہاں حقیقی معنوں میں ہر ایک کے لیے مساواتی امن اور انصاف کیا جائے تو برائی کو جڑ سے ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ جہاں قانون کی حقیقی حکمرانی ہوتی ہے، وہاں ملک و قوم کو نقصان پہنچانے والے عناصر یعنی مجرموں کی جگہ دن بدن تنگ ہوتی جاتی ہے۔ جہاں حقیقی انصاف ہر ایک کے لیے یکساں فراہم کیا جائے تو پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ ایسے لوگ ناپید ہو جاتے ہیں، یا تو اپنے کیے کی سزا بھگت کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا وہ اپنے آپ کو سدھار کر اچھے انسان بن جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ جملہ سونے میں تولنے کے مترادف ہے کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ناانصافی کے ساتھ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر ہم آج اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو بے شمار کفار یعنی کہ انگریز ممالک ایسے ہیں جو مسلمان نہیں ہے، جو اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، بالکل گڑے سڑے معاشرے ہیں، لیکن وہ آج بھی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل ہیں۔ اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو ان کے عروج میں جو بنیادی ڈھانچہ نظر آئے گا وہ انصاف کا ہے، اور بے شمار ایسے ممالک ہیں جو کہ بظاہر مسلمان ہیں لیکن وہاں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں امیر کے لیے طاقتور کے لیے قانون مکڑی کا ایک جالہ ہے جس سے وہ سیکنڈز میں پھاڑ کر نکل جاتا ہے، لیکن غریب کے لیے یہ قانون مکڑی کا جالہ نہیں بلکہ من و ٹن کا بنایا ہوا قید خانہ ہے، جہاں بعض دفعہ بے گناہ قیدی کی بھی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی اور مسلمانوں کی تاریخ اور آج کے دور کے مسلمانوں کے بارے میں لب لباب بیان کیا جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ مسلمان آج ناانصافیوں کی وجہ سے دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت میں مصر کے اندر ایک ریحان بن اصغر نامی آدمی کافی عرصے سے شادی شدہ تھا، مگر اس کی بیوی بانجھ تھی اور بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ بے شمار حکیموں اور دائیوں کو دکھایا لیکن سبھی نے مایوسی کی خبر دی کہ یہ عورت بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ایک دن اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ کیوں نہ آپ دوسری شادی کر لیں، شاید وہ آپ کو ایسے بچے دے جو آپ کا نام زندہ رکھیں۔
آپ کی نسل بڑھ سکے اور آپ کے اس دنیا میں وارث بنے۔ شوہر نے جواب دیا، نہیں میری پیاری بیوی، تم دونوں کے درمیان جھگڑے اور حسد پیدا ہو جائیں گے اور گھر کا سکون تباہ ہو جائے گا۔ بیوی نے جواب دیا، نہیں میرے سرتاج، میرے پیارے شوہر، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور آپ کی دوسری بیوی کا احترام کروں گی، اس کو اس گھر میں پوری عزت دوں گی، اور اگر مجھے اس کی غلامی بھی کرنی پڑی تو میں کروں گی، لیکن آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گی۔ ہمارے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لہٰذا آپ دوسری شادی کر لیں۔ شوہر نے منع کیا تو بیوی نے ضد پکڑ لی کہ نہیں، آپ دوسری شادی کریں گے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارے آنگن میں چھوٹے ننھے منھے بچے کھیلیں کودیں، ان کا گھر میں شور شرابہ ہو، بچوں کی شرارتیں دیکھوں۔ آخرکار شوہر نے بیوی کی بات مان لی اور کہا، میں تجارت کے سلسلے میں سفر پر جا رہا ہوں اور کسی دوسری بستی میں کوئی پاک دامن عورت ملی تو وہیں شادی کروں گا تاکہ تم دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہو۔ شوہر تجارت کے بہانے سفر پر گیا اور چند دن بعد رات کے وقت واپس آیا۔ اس کے ساتھ ایک بڑی مٹی کی بنی ہوئی گڑوی تھی جو بظاہر عورت جیسی لگتی تھی، جسے اس نے خاص طور پر بنوایا تھا، یعنی مٹی کا بنا ایک ڈھانچہ کہہ لیں، جس کی 2 بازو اور 2 ٹانگیں اور سر پر ایک گڑوی رکھی ہوئی تھی۔ پھر اس نے عورت کے کپڑے پہنا کر اسے کمرے میں رکھا اور اسے چادر سے ڈھانپ دیا۔ پھر اس نے اپنی پہلی بیوی کو بتایا کہ یہ اس کی دوسری بیوی ہے جو سفر سے تھکی ہوئی ہے، اسے آرام کرنے دو کیونکہ اس کی طبیعت ناساز ہے اور کل میں تمہارا تعارف کراؤں گا۔ اگلے دن فجر کی نماز ادا کر کے صبح شوہر کام پر چلا گیا اور شام کو جب واپس آیا تو اپنی پہلی بیوی کو روتے ہوئے پایا جس نے پورا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ شوہر نے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے جواب دیا، وہ عورت جو تم لے کر آئے ہو، یعنی کہ تمہاری دوسری بیوی، اس نے مجھے برا بھلا کہا اور میری بے عزتی کی۔ میں نے دوپہر کو اسے کھانا بنا کر دیا، جب اس نے کھانا کھا لیا تو بعد میں نے اسے صرف اتنا کہا کہ آج تم برتن دھو لو، لیکن اس نے مجھے 100 باتیں سنائیں اور میری بے عزتی کی۔ یہ تو مجھ سے ہاتھا پائی تک کرنے کو آئی تھی، لیکن میں نے صبر سے کام لیا۔ اس نے میری اتنی بے عزتی کی ہے اور مجھے گالیاں دی ہیں جو کہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ شوہر بڑا حیران ہوا اور کہا، میں اپنی بیوی کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، ابھی اسے سبق سکھاتا ہوں۔ پھر شوہر نے ایک موٹی لاٹھی اٹھائی اور گڑوی کو زور زور سے مارا جس سے وہ ٹوٹ گئی اور حقیقت واضح نظر آنے لگی۔ یہ دیکھ کر بیوی حیرت زدہ رہ گئی۔ جب اسے سچائی معلوم ہوئی تو اسے اپنی جھوٹی شکایت پر شرم آنے لگی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ کہیں چلو بھر پانی لے کر اس میں ڈوب مر جاؤں۔ کچھ دیر بعد شوہر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، میں نے اسے سبق سکھا دیا ہے، کیا اب تم مطمئن ہو؟ بیوی نے شرمندگی سے جواب دیا، مجھے الزام نہ دو میرے پیارے شوہر، میں معافی چاہتی ہوں، لیکن میں جان چکی ہوں کہ سوتن کا ہونا مشکل ہوتا ہے، چاہے وہ مٹی کی بنی ہوئی گڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ جزاک اللہ۔